ہمارے آقا زندہ ہے، زور سے بولو ہمارے آقا زندہ ہے، پھر بولو ہمارے آقا زندہ ہے، سارے نبی زندہ ہیں، سارے صحابہ زندہ ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آؤ ذرا حدیث پاک کا مطالعہ کرو۔ یہ ہو گئی 5 چیزیں، کتنی؟ وہ چیزیں کہ جو کسی نبی کو رب نے نہیں دی تو اپنے محبوب کو دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے وہ چھٹی کون سی چیز ہے جو آپ کو رب نے عطا فرمائی کسی دوسرے نبی کو نہیں دی؟ تو آپ فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، نبوت مجھ پہ ختم کر دی گئی، میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھے ہو؟ کس کس کو سمجھا؟ یہ ہاتھ کھڑا کرو ذرا، آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ انشاءاللہ۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو ہمارا جلسہ بالکل کامیاب۔ بزرگ کو سبحان اللہ۔ اب آؤ ذرا نبی کی شان سنو۔ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں تاجدار رسالت کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ ہلنے لگے اور آپ نے حدیث بیان فرمائی، اور حدیث کے راوی کون؟ سرکار خود، کلام رب ذوالجلال کا۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی لی صل یا محمد، فرماتے ہیں کہ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا او محمد مانگ تو کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اے محمد مانگ تو جو چاہتا ہے مانگ لے، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو مانگ۔ اب اہل علم حضرات توجہ فرمائے، رب نے فرمایا یا محمد صل، اے محمد مانگ، اے محمد مانگ، اور لفظ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ مطلب یہ کیا ہے؟ تعریفوں والے مانگ، جو تم مانگے گا میں تجھے دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ شاہ کہتے ہیں جب محمد کہہ دیا تو محمد اس کو کہتے ہیں تو جو تمام صفات کا، جو تمام فضائل کا، جو تمام کمالات کا جامع ہو وہ محمد ہوتا ہے۔ تو مولا تو نے محمد فرما کے پھر فرمایا مانگ کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی نوازشات کے اوپر پھر نوازشات، رحمتوں کے اوپر پھر رحمتیں، فضیلتوں کے اوپر پھر فضیلتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے محمد مانگ، جو چاہتا ہے مانگ لے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب رب نے یہ فرمایا میں نے عرض کی ما سالو یا ربی اتخذت ابراہیم خلیلا واصطفیت نوحا وآتیت سلیمان ملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ وکلمت موسیٰ تکلیما۔ سرکار نے عرض کی مولا کریم مجھے بعد میں بھیجا ہے، میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، انبیاء پہلے آ چکے، انبیاء پر تو نے انعام تقسیم کر دیے، مرتبے تقسیم کر دیے، فضیلتیں تقسیم کر دی، میں آخر میں آیا ہوں تو میں اب کیا مانگوں؟ میں آخر میں آیا ہوں کیا مانگوں؟ اس لیے کہ تو نے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنا ڈالا، کلیم موسیٰ علیہ السلام کو تو نے بنا ڈالا، نوح علیہ السلام کو تو نے چن لیا، مقام استفاء عطا فرما دیا، اے اللہ سلیمان علیہ السلام کو تو نے بادشاہی عطا فرما دی، کسی کے شایان شان نہیں ہے، تو نے مقام و مرتبے تقسیم کر دیے، اب میں آخر میں آیا ہوں تو میں کیا مانگوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگ شفقتاً فرمایا، ادھر محبت سے جواب دیتے ہیں یا اللہ کیا مانگوں؟ مقام مرتبہ تقسیم ہو چکے، بعد میں آیا ہوں، اب کیا مانگوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بارگاہ میں محبوب نے جب یہ عرض کر دی مولا کریم اب میں کیا مانگوں؟ خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، مقام استفاء نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا، بادشاہی سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ تو سرکار فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی
ما اعطیتک خیر من ذالک. کیا بات رب نے فرمایا پیارے حبیب جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام خلت سے بہتر ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شرف تکلم سے بھی بہتر ہے، وہ نوح علیہ السلام کے مقام استفاء سے بھی بہتر ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی سے بھی بہتر ہے. عرض کیا اللہ تو نے مجھے وہ کیا عطا فرمایا؟ کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان رب ذوالجلال نے فرمایا آتیتک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے میں نے تجھے کوثر عطا فرما دیا ہے. اب اہل علم حضرات توجہ فرمائے. اس شاخ سے پوچھا گیا رب ذوالجلال نے کوثر کا نام کیوں لیا؟ رب نے کوثر کا نام کیا لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کوثر چشمے کا نام ہے. 27 معانی اور مطالب جناب علامہ راضی علیہ رحمہ نے کوثر کے بیان فرمائے ہیں اور فرمایا جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جس کا نام کوثر ہے. اس شاخ سے پوچھا گیا رب نے اس کا نام کیوں لیا؟ اس شاخ فرماتے ہیں اس لیے کہ رب اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رب علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے. رب جانتا ہے میرا محبوب اس بات سے خوش ہو جائے گا جو بات میرے محبوب کے امتیوں کے فائدے کے لیے ہوگی. سبحان اللہ. اور کوثر محبوب کے امتیوں کے فائدے کے لیے ہے کہ میدان محشر ہوگا، زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی، میرے آقا حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور جام بھر بھر کر حوض کوثر کے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے. لہذا کوثر امت کے لیے ہے اور امت کے لیے جو چیز ہے وہ اللہ کے نبی کو بہت پیاری ہے. سبحان زور سے کہو سبحان اللہ. اے پیارے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا فرمایا. یہ تمام صفات سے، تمام فضائل سے جو کہ باقی انبیاء کو میں نے عطا فرمائی ہے ان سے بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک فضیلت یہ ہو گئی. رب نے فرمایا پیارے اور بھی سن لے. ایک فضیلت میں نے اور دی ہے تمہیں جو کسی نبی اور رسول کو نہیں دی. مولا وہ کیا فضیلت ہے؟ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا جعلت اسمک مع اسمی ینادی به فی جب السماء. پیارے تیرے نام کو میں نے اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا ہے. تھوڑا زور سے کہو نا سبحان اللہ. اور زور سے کہو سبحان اللہ. جب جب خلاؤں میں فضاؤں میں میرا نام بلند کیا جائے گا تب تب تیرا نام بھی بلند کیا جائے گا. معنی یہ ہے کہ میرے پیارے حبیب تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا اس لیے کہ تنہا مجھے میرا ذکر پسند ہی نہیں ہے. جب جب کوئی بندہ میرا ذکر کرے گا تب تب تیرا ذکر بھی ضرور کرے گا. بات سمجھے ہو نا؟ آپ نماز پڑھتے ہو سارے؟ نماز پڑھتے ہو نا؟ زور سے کوئی یا رسول اللہ. یہ نماز عبادت کس کی ہے؟ بولو سارے بولو کس کی ہے؟ اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت ہے. نماز کسی دوسرے کے لیے پڑھو گے شرک ہوگا. بات سمجھو نا؟ نماز خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نماز ہے. اور رب نے نماز اپنے لیے نازل فرمائی. نماز کے اندر بھی رب ذوالجلال نے السلام علیکہ ایھا النبی رکھ دیا ہے. اے پیارے خالص نماز میری ہے، جب تک تیرا ذکر بیچ میں نہیں ہوگا میں اس نماز کو بھی قبول نہیں کروں گا. کوئی سمجھائی یا نہیں؟ بالکل. اذان پکار رب ذوالجلال کی ہے لیکن جہاں اذان کے اندر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے رب ذوالجلال کا حکم ہے وہیں تم اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہو. اذان بھی ذکر رسول کے بغیر نہیں، نماز بھی ذکر رسول کے بغیر نہیں، کوئی عبادت ذکر رسول کے بغیر نہیں. قرآن عظیم کا بصارت سے اگر مطالعہ کیا جائے، کس سے؟ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو. اگر صرف آنکھوں کی روشنی سے مطالعہ کیا جائے قرآن کریم کی کوئی صورت کوئی پارہ ایسا نظر نہیں آتا ہے جس میں رب کا ذکر ہو، رب کے محبوب کا ذکر نہ ہو. کو سبحان اللہ. لیکن اگر بصیرت سے قرآن کا مطالعہ کیا جائے، کس سے؟ سارے بولو کس سے؟ بصیرت سے، یعنی بصارت سے مطالعہ کرو گے کوئی سورت کوئی پارہ قرآن کا
اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کے ذکر کے بغیر نظر نہیں آئے گا. لیکن بصیرت سے اگر مطالعہ کرو گے، بصیرت کہتے ہیں قلب کی روشنی کو، دل کی روشنی کو. اگر دل کی روشنی سے مطالعہ کرو گے قرآن عظیم کا، قرآن عظیم کی آیت کا ہر جملہ، ہر کلمہ جو ہے ذکر رسول سے خالی نظر نہیں آئے گا. حضور کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کو سبحان اللہ. یار یہ فضیلتیں میں نے تجھ کو دی ہے. تیرا نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھا، قرآن میں میرا نام تیرا نام، اذان میں میرے نام کے ساتھ تیرا نام، نماز کے اندر میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر موجود ہے. اب اگلی فضیلت بھی سن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے رسول، جعلت لک ولامتک الارض طہورا ومسجدا. پیارے میں نے تیرے لیے اور تیری امت کے لیے اس زمین کو پاک بھی کر دیا اور مسجد بھی بنا دیا. سبحان اللہ. پردوش کو سبحان اللہ. پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وغفرت ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے پیارے میں نے تجھے وہ شان عطا فرمائی ہے تیرے نام کی وجہ سے تیرے پہلوں کی بھی خطاؤں کو معاف کر دیا اور بعد میں آنے والے لوگوں